الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم میڈیا چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان قاضی وقار مسعود۔ امید ہے ناظرین آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور آج ہمارا ٹاپک ہے نماز اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اور اس موضوع کے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہے پیکر اخلاص و محبت، سفیر عشق رسول، عالی قدر، اعلیٰ مرتبت، عزت مآب جناب حضرت علامہ توقیر احمد جلال صاحب۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ کیسا چل رہا ہے آپ کا رمضان؟ جی الحمدللہ الحمدللہ، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے آج کے اس پروگرام کی تلاوت کے لیے قاری القرآن جناب حافظ محمد دانش صاحب، اور آج کے ہمارے مہمان ثناخوان ہیں جناب حافظ فیصل قادری صاحب۔ السلام علیکم فیصل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ علامہ صاحب، آج کل کے اس پرفتن دور میں نماز کا جو ہے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، تو انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز معمول کی طرح تلاوت کلام الہیہ سے کرتے ہیں۔ تو میں تلاوت کے لیے گزارش کروں گا جناب حافظ محمد دانش صاحب سے، آپ تلاوت سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ جناب، یہ تھے حافظ محمد دانش صاحب، اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے تلاوت کلام الہیہ سے ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے تھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارے پاس موجود ہیں حافظ علامہ توقیر احمد جلال صاحب، اور ہم ان سے بات کرنے والے ہیں نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں۔ تو ناظرین کوشش کیجئے کہ یہ جو میرے بھائی دیکھ رہے ہیں، اس کو جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمیں آپ، کیونکہ آج کا ہمارا پروگرام لائیو چل رہا ہے، ہمیں اپنے کامنٹ سے جو ہے وہ آگاہ کریں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ آپ اپنا سوال بھی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ، اور موجود ہیں جناب حضرت علامہ توقیر احمد جلال صاحب۔ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں کتنی دفعہ نماز کا حکم فرمایا اور کیا حکم ہے نماز کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ،
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا 700 جگہ بے شک کہ نماز قائم کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. دوستو، آج اگر ہم سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم کتنی دفعہ دیا ہے، تو حقیقتاً آج یہ جو حالات ہیں ملکی یا دنیا کے اندر، یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ اگر آج ہم قرآن اور نماز کا دامن پکڑ کر رکھیں تو یہ کرونا وائرس ہم سے چھٹکارا، ہم اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. لیکن آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا. نماز کی اہمیت اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے متعلق بار بار ارشاد فرمایا ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز دین کا ستون ہے. اور جو شخص نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن اللہ رب العالمین اسے کل قیامت والے دن اسے اپنا دیدار کروائے گا. بے شک سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے، کیا بات کی. تو یہ اگر انسان سوچ لے، یہ ماہ رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ، رفتوں والا مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے، اگر ہم اس مہینے کے اندر بھی صحیح مسلمان نہ بنے تو خدا کی قسم یہ مہینہ بار بار نصیب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر ہمیں نصیب ہو گیا ہے تو ہم اللہ اور اس کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو وہ غفور رحیم ذات ہے. جب ہم سجدہ کریں گے تو خدا کی قسم وہ اس کی رحمتیں جو ہے نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی. اگر آج ہم مسلمان ایک ہو کر اللہ کے گھر کے اندر عبادت کریں، نماز پڑھیں. دیکھیں نا، وقفے کے متعلق بتایا جاتا ہے وقفہ رکھیں، لیکن دیکھیں کورونا وائرس جو ہے، نماز وضو کرنے سے کورونا وائرس ختم ہو جاتا ہے. اور نماز پڑھنے سے ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر سجدہ کریں گے تو خدا کی قسم اللہ رب العالمین ہماری تمام بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا. کیونکہ نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے اور نماز برائی سے بھی روکتی ہے. اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ ثنا خوانی کی طرف. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑے عظیم ثنا خوان ہیں. میری مراد جناب حافظ فیصل قادری صاحب، آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور نعت رسول مقبول کا ہدیہ پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے مولا تیری درگاہ پہ ایک صدا کرنی ہے. میرے مولا تیری درگاہ پہ ایک صدا کرنی ہے. ارے گناہ گار ہوں بخشش کی دعا کرنی ہے. گناہ گار ہوں بخشش کی دعا کرنی ہے. اور میری جسم میری روح کو تو مولا طہارت دے دے. تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے. تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے میں سنانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے۔ اور شاہی کھانوں سے وہ کہتے ہیں ضیافت ایسی، شاہی کھانوں سے وہ کہتے ہیں ضیافت ایسی، ٹکڑے دربار کے کھانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے۔ کیا خوبصورت نعت اور کیا خوبصورت الفاظ اور کیا خوبصورت آپ نے پڑھا۔ مالک آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے پاس موجود ہیں جناب حضرت علامہ توقیر احمد جلال صاحب، ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں اور نماز کی اہمیت کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں کہ نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں تھوڑی سی اس موضوع پہ آپ روشنی ڈالیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے تاجدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار جنگل میں جا رہے تھے تو آپ نے درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑا، اسے ہلایا، جب سرکار نے ہلایا نا تو اس سے پتے زمین پر گرے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانا شروع ہو گئے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور مسکرا رہے ہیں، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میرے سرکار نے فرمایا کہ جس طرح یہ پتے جو ہے زمین پر گر رہے ہیں، اسی طرح اگر میرا امتی نماز پڑھے گا اللہ اس کے گناہ بھی اس طرح کرا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات۔ تو دوستو، نماز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز مومن کی معراج، نماز دین کا ستون ہے۔ آج ہم نماز سے غافل ہیں، نماز اور قرآن سے غافل ہیں۔ اگر آج ہم قرآن اور نماز کا دامن تھام لیں تو خدا کی قسم ہماری دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کے اندر ہم جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار ہمیں کروائیں گے، اور جو نماز پڑھے گا تو اللہ کے نبی اسے اپنا دیدار کروائیں گے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو شخص نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ اس طرح معاف کر دے گا کہ جس طرح بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین قرآن بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے اندر یہ دیکھو نا، رمضان اور المبارک کا مہینہ کتنا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جو بندہ ایک مرتبہ ایک لفظ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہر مومن مسلمان کو نماز بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا خوبصورت بات کی آپ نے، اور انشاءاللہ ہم نے علامہ صاحب کی باتوں پہ عمل کریں گے، اور جو میرے بھائی نماز نہیں پڑھتے وہ ہم اس مہینے میں عہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ اور بڑھتے ہیں ایک دفعہ پھر جناب حافظ فیصل قادری صاحب کی طرف ایک دو اشعار کے ساتھ، اور ساتھ ہی کہ دے اذن کہ تو صاحب اسرار قلم ہے، دے اذن کہ تو صاحب اسرار قلم ہے، پھر شوق ثنا خانی سلطان امم ہے، اور زلف ہے کہ کعبہ میں شب قدر کی آیات، چہرہ ہے کہ دی بادشاہ آئین کرم ہے، اور رفتار قیامت کو بھی آداب سکھائے، کونین کی شاہی کا پسوں زیر قدم ہے، اور ملبوس کی ہر ایک تہ سے
دھنک رنگ چرائے قدموں پہ صدا گردن افلاک بھی خم ہے اور پھولوں سے بھری رت ہے تیرا عکس تبسم برسات کا موسم بھی تیرا دیدہ نم ہے اور یہ بھید کھلا تیرے دریوزہ گروں سے جنت تیرے نالین کی قیمت سے بھی کم ہے اور اب کیا حکم ہے محسن کے لیے میرے آقا یہ ہے نعت تیری یہ میں ہوں یہ قلم ہے اور اب کیا حکم ہے محسن کے لیے میرے آقا یہ ہے نعت تیری یہ میں ہوں یہ قلم ہے. ناظرین کسی نعتیہ اشعار کے ساتھ اپنے میزبان جناب قاضی وقار مسعود کو اجازت دیجیے اور میرے ساتھ جناب حافظ فیصل قادری صاحب موجود ہیں. ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہماری اس ٹرانسمیشن میں آئے اور ہمارے ساتھ جناب حافظ دانش صاحب موجود تھے. ان کا شکریہ اور خصوصاً بالخصوص میں قبلہ حضرت علامہ توقیر احمد جلال صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں آئے. مالک ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کوشش کیجئے کہ اس پروگرام کو جتنا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. بڑھتے ہیں نعت کی طرف. جناب حافظ فیصل قادری صاحب. رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے میں گرانے کی. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی. مجھے گرنے نہیں دیتا مجھے گرنے نہیں دیتا کرم زہرا کے بچوں کا. مجھے گرنے نہیں دیتا کرم زہرا کے بچوں کا. اور خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف آیا. خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف آیا. زہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا. زہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا.